بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ وہ نہایت ہی امیر ترین ہونے کے ساتھ بہت ہی خود غرض بھی تھا۔ ہر وقت اپنی تعریف سننے کا شوقین تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک روز محل میں جشن کا سماں تھا کیونکہ شاہی دعوت ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے اس دعوت میں طرح طرح کے پکوان بنائے اور شہزادیاں حسین ترین ملبوسات زیب تن کر کے دعوت میں شریک ہوئی۔ دعوت بہت ہی شاندار ہوئی۔ ساری شہزادیاں بادشاہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ساری شہزادیاں خوب رو اور خوبصورت تھیں، پر سب سے چھوٹی شہزادی بہت ہی عقل مند اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر یقین رکھنے والی تھی۔ بادشاہ نے اپنی تعریف سننے کی غرض سے ساری شہزادیوں سے وہ 2 سوال کیے کہ تم سب کس کے نصیب کا کھاتی ہو اور پہنتی ہو، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ سب شہزادیوں نے ایک سا جواب دیا کہ ہم آپ کے نصیب کا کھاتے اور پہنتے ہیں، اور محبت میں کسی نے چاند ستارے تو کسی نے پہاڑ تو کسی نے اونچی عمارت سے پیمانہ بنا کر اپنی اپنی محبت کا بیان کیا۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے اپنی بڑائی اور شان سن کر بہت خوش ہوا۔ اب جواب دینے کی باری سب سے چھوٹی شہزادی کی آئی۔ شہزادی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں اور پہنتی ہوں، اور میں نمک کے برابر آپ سے محبت کرتی ہوں۔ شہزادی کے اس عقل مندانہ جواب کو بادشاہ سلامت سمجھنے سے قاصر رہے اور غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے پھر بہت سختی سے سوالات کیے، پر شہزادی نے ہمت سے وہی جواب دیے۔ بادشاہ کو یہ جواب بہت ناگوار گزرے۔ اس نے اپنی بیٹی کی محبت کو معمولی جانا اور اس کے جواب کو اپنی توہین سمجھا، اور بہت ہی غضب میں آ کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی سے تمام زیورات اور قیمتی اشیاء چھین لی جائے اور گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ شہزادی نے اپنے والد کے فیصلے پر سر جھکا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ والد اصل حقیقت سے غافل ہیں۔ شہزادی تن تنہا گھنے جنگل میں تھی۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن اس کے پاس رب پر کامل یقین کی دولت موجود تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا رب اسے ضرور اس کے نصیب کا عطا کرے گا۔ شام ڈھل گئی، شہزادی اداس تھی۔ والد اور گھر والوں کی جدائی میں رونے لگی۔ صبح ہوئی تو ایک بزرگ کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ اس بزرگ نے ننھی شہزادی کو اس بیابان جنگل میں دیکھا تو شہزادی سے پوچھا، بیٹی تم یہاں کیسے آئی؟ شہزادی نے ان بزرگ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ وہ ایک دانشور بزرگ تھے۔ شہزادی کی بات سن کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، بیٹی تمہارا خدا پر یہ بھروسہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اور پھر ان بزرگ نے اپنے جھولے میں سے مٹھی بھر چنے نکال کر دیے اور کہا، بیٹی یہ کھا لو۔ شہزادی نے چنے لے لیے اور کھانے لگی۔ چنے کے چھلکے پاس ہی ڈال دیے۔ کچھ ہی دیر میں جنگل سے کچھ مور نکل آئے اور ان چھلکوں کو کھانے لگے اور ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے موروں کے پر گرنے لگے تو شہزادی بہت ہی ہنرمند تھی اور سمجھدار تھی۔ اس نے سارے پروں کو جمع کر کے اسے ایک خوبصورت پنکھے کی شکل میں بنا دیا۔ وہ بزرگ روز یوں ہی کرتے۔ شہزادی خوبصورت پنکھے بناتی، بابا جی اسے شہر میں فروخت کر کے آتے۔ یوں شہزادی کا گزر بسر ہونے لگا۔ ایک روز شہزادی نے کچھ لگانے کی غرض سے زمین کھودنے لگی۔ وہ بہت ہی محنت کرتی تھی۔ زمین کھودتے کھودتے اسے ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے زمین میں کچھ
لوہے کی چیز موجود ہے۔ شہزادی نے مزید کھودا تو اس میں ایک بڑی سی دیگ نظر آئی۔ اس نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو وہ حیران رہ گئی کہ پوری دیگ ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہے۔ شہزادی بابا جی کا انتظار کرنے لگی۔ بابا جی آئے تو شہزادی نے سارا ماجرا سنایا اور خزانے کی نشاندہی کی۔ بزرگ نے یہ کہا کہ یہ تمہاری محنت اور خدا پر یقین کا انعام ہے۔ شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس دولت کے صحیح استعمال کے لیے ذہن دوڑانے لگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ اس نے سوچا یہ دولت خدا نے مجھے دی ہے تو اسے خدا کے بندوں کی مدد اور اس کے بندوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں گی۔ شہزادی اچھی سوچ کی مالک تھی اور اپنی سوچ کو عملی طور پر اس کو کرنے لگی اور کچھ ہی عرصے میں شہزادی نے ایک خوبصورت محل تعمیر کرا لیا۔ اس محل میں غریبوں اور ناداروں کو 3 وقت کا کھانا بغیر پیسوں کے کھلایا جاتا اور مالی طور پر بھی مدد کی جاتی۔ شہزادی کی سخاوت اور دریا دلی کے ڈنکے بجنے لگے اور ہر کوئی خوبصورت محل کے چرچے کرنے لگے۔ یہ چرچے بادشاہ سلامت کے کانوں تک بھی جا پہنچے۔ وہ قصے سن کر بہت متاثر ہوا اور اس سے تجسس ہوا کہ اس کی سلطنت میں ایسی شخصیت کہاں سے آ گئی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے ملنے کا پیغام بھجوایا تاکہ بذات خود اسے ملے اور دیکھے کہ اس کی شہرت میں کتنی سچائی ہے۔ شہزادی کا بادشاہ کو پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ گزرا ہوا زمانہ یاد کرنے لگی کہ کاش ابا حضور سمجھ جاتے میرے جواب تو آج میرے پاس جو خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے نصیب کا، کاش آپ میری محنت کو سمجھ پاتے۔ شہزادی نے بادشاہ کے لیے عالی شان دعوت کا اہتمام کیا اور قسم قسم کے پکوان بنائے اور خانسامہ کو حکم دیا کہ کسی کھانے میں نمک نہ ڈالے اور ایسا ہی کیا گیا۔ شہزادی نے اپنے وزیر سے کہا کہ ابا حضور جب آئیں اور میرا پوچھے تو ان کو کہیں کہ وہ ابھی آتی ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ وہاں لوگوں سے بہت متاثر ہوا اور جو باتیں سنی تھی وہ حقیقت تھی۔ اس وجہ سے شہزادی سے ملنے کا شوق مزید بڑھ گیا۔ بادشاہ نے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے دیکھے جو بہت خوش شکل اور خوشبودار تھے۔ بادشاہ نے نوالہ لیا اور واپس نکال دیا۔ نمک نہ ہونے کے سبب وہ بد مزہ لگا۔ پھر دوسرا پکوان کھایا اور یوں ہی کیا۔ جب اور کھانے کھائے تو بادشاہ جلال میں آ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ بلاؤ اپنی ملکہ کو، یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ شہزادی منہ پہ نقاب ڈالے آئی اور بولی گستاخی معاف، آپ کو کیا زحمت ہوئی؟ بادشاہ نے کہا یہ رنگ رنگ کے پکوان موجود ہیں پر کسی میں بھی نمک نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا یہ کوئی بات تو نہیں غصہ کرنے کی۔ شہزادی کی بات سن کر بادشاہ اور غصے میں آ گیا اور بولا ارے نمک کے بغیر کھانا کوئی کھاتا ہے؟ یہ کھانے کی جان ہوتا ہے۔ شہزادی نے یہ سن کر کہا آپ بھی میری جان تھے بابا، اور نقاب ہٹا دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اب اس کو اپنی بیٹی کے جواب سمجھ آ گئے اور اس کی محبت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئے اور وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ اناپ پرستی کے دلدل سے باہر آ گیا اور پھر شہزادی نے بڑھ کے آگے اپنے باپ کے ہاتھوں کو تھام لیا اور بوسہ دیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور کہا یقیناً سچ ہے، ہر کسی کو اس کے نصیب کا ملتا ہے اور خدا ہی سب کو دینے والا ہے اور بے شک اسی کی بادشاہیت ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔
آپ کا بھائی اجمل ملک۔ اللہ حافظ۔